السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 اور 66 پڑھیں گے، جو آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 39 پر موجود ہے۔ حسب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت، اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جانا معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب اس کی تفسیر مختصراً آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ ان آیات میں مسلمانوں کے لیے ایک جنگی قانون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو کس حد تک اپنے حریف کے مقابلے پر جمنا فرض ہے اور اس سے ہٹنا گناہ ہے، کہ اگر وہ ہٹیں گے تو گناہ گار ہوں گے اور اللہ کا عذاب اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا۔ تو اس کے لیے ایک قانون جو ہے وہ ان آیات میں بیان کیا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ انفال کی شروع کی آیات میں یہ ہدایات آ چکی ہیں کہ مسلمانوں کو سوائے 2 صورتوں کے اور کسی صورت میں میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ کسی طرح گھیر کر کافروں کو مارنا چاہتے ہوں، قتل کرنا چاہتے ہوں، ان پر حملہ کرنا چاہتے ہوں، اس گھیرے میں لانے کے لیے وہ پیچھے ہٹیں تو یہ جائز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی بڑی مدد اور بڑی فوج، بڑی قوت پیچھے جو ہے وہ موجود ہو، اس سے مل کر جو ہے وہ کفار پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹیں تو یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے جس میں مسلمانوں کے لیے پیچھے ہٹنا میدان جنگ سے جائز ہو۔ یہاں پر ان آیات میں پہلی آیت میں جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا گیا کہ اگر 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 دشمنوں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم 100 ہوگے تو 1000 کافروں پر غالب آ جاؤ گے۔ یعنی ایک کے مقابلے میں 10، اگر ایک مسلمان ہے اور کافر 10 ہیں تو تب بھی مسلمان کو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی آیت، آج کی جو پہلی آیت ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ عام دنیا کی اقوام کا سا نہیں ہے، بلکہ یہ تھوڑوں پر بہت سے غالب آ سکتے ہیں،
جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، یعنی بہت سی قلیل تعداد جماعتیں اللہ کے حکم سے کثرت والے مقابل پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں کا معاملہ دیگر اقوام کی طرح نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے۔ تو اس لیے ان کے متعلق جو احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ بھی مختلف ہیں، دیگر اقوام کی طرح نہیں ہیں۔ اور اس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر ایک کے مقابلے میں 10 کافر ہوں گے تب بھی مسلمان کو میدان جنگ چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ جو حکم ہے اس کا انداز جو ہے وہ خبر کا رکھا گیا کہ 100 مسلمان 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، مگر مقصد یہ حکم دینا ہے کہ 100 مسلمانوں کو 1000 کفار کے مقابلے سے بھاگنا جائز نہیں۔ اب عنوان خبر کے رکھنے میں مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل اس خوشخبری سے مضبوط ہو جائیں کہ اللہ کا وعدہ ہماری حفاظت اور غلبے کا ہے۔ اگر صرف حکم ہی دیا جاتا اور خوشخبری نہیں سنائی جاتی تو اس سے مسلمانوں کے دل جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے، اور مسلمان جو ہے اس سے اور ان کے دل مضبوط نہیں ہوتے۔ اس لیے جو ہے وہ خوشخبری بھی ساتھ ساتھ سنائی گئی تاکہ مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور اگر خوشخبری نہ ہوتی تو عزیز طلباء پھر یہ حکم جو ہے اس پر عمل کرنا ذرا جو ہے وہ بھاری ہو جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے، اور غزوہ بدر جو ہوا تھا، جو جنگ ہوئی، غزوہ بدر کا جو معرکہ ہوا، تو وہ کن حالات میں ہوا یہ سب میں آپ کو گزشتہ اسباق میں سنا چکا ہوں، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ سارے صحابہ جو مدینہ منورہ میں تھے وہ نہیں جا سکے تھے، جو اس وقت تیار ہو سکے بس وہی نکلے، جن کی تعداد 313 تھی، اور مقابلے پہ 1000 کا لشکر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ حکم جو اس آیت میں یعنی آیت نمبر 65 میں جو حکم دیا گیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا اور دوسرا حکم دیا گیا۔ وہ حکم کیا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے الآن خفف اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے، سو اگر تم میں 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی اب ایک کے مقابلے پر 2، اگر 2 کافر ہیں اور ان کے مقابلے میں 1 مسلمان ہے تو بھاگنا جائز نہیں ہوگا۔ اور مسلمان اگر وہ احکامات پورے کرتے رہے جس کا حکم دیا گیا میدان جنگ کے حوالے سے تو یقیناً وہی غالب آئیں گے۔ اور یہاں پر بھی حکم کے عنوان سے نہیں بلکہ خبر اور خوشخبری کے انداز سے بیان فرمایا گیا، جس میں اشارہ ہے کہ ایک مسلمان کو 2 کافروں کے مقابلے پر جمنے کا حکم معاذ اللہ کوئی بے انصافی یا تشدد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان میں اس کے ایمان کی وجہ سے وہ قوت رکھ دی ہے کہ ایک مسلمان 2 کافروں کے برابر رہتا ہے۔ مگر پہلی آیت میں بھی اور دوسری آیت یعنی 65 اور 66 دونوں میں فتح و نصرت کی خوشخبری کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ مسلمان ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور ظاہر ہے کہ جنگ کا معاملہ ہے، اس میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ثابت قدم رہنا اسی کا کام ہو سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو، کیونکہ ایمان کامل انسان کو جس کا ایمان کامل ہو اس انسان کو شوق شہادت کا جذبہ عطا کرتا ہے، اور یہ جذبہ اس کی طاقت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ جو جذبہ ہے شہادت کا، یہی ان کا اصل سرمایہ ہے، اور یہی ان کو دوسری قوموں سے ممتاز کرتا ہے، اور اسی وجہ سے دیگر دنیا کی جو اقوام ہیں وہ مسلمانوں سے اسی لیے ڈرتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو شہادت کا جذبہ ہے عزیز طلباء وہ کسی بھی دنیا کی قوم کے اندر نہیں ہے۔ مسلمان تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہے، اگر وہ
فاتح ہوتا ہے، غازی بنتا ہے، تب بھی کامیاب ہے، اور اگر اس کی جان جاتی ہے اور وہ شہید ہوتا ہے تو ابدی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اس کا یقین اور ایمان مسلمان کے دل میں موجود ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے وہ اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ اور آگے بڑھتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ لوگ، دوسری اقوام جو ہے اپنی جان بچاتی ہیں اور زندہ رہنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ لوگ زندہ رہنے کے خواہش مند ہیں، زندگی کے مزے اڑانے کے خواہش مند ہیں، اور مسلمان کا جذبہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ فاتح ایران حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، انہوں نے جو ہے وہ ایران کے بادشاہ سے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ جو موت کو ایسے ہی محبوب رکھتے ہیں، ایسے پسند کرتے ہیں موت کو، جیسے تم شراب کو اور دیگر چیزوں کو پسند کرتے ہو، اس سے زیادہ وہ موت کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان موت کو اس طرح پسند کرتے ہوں کہ وہ موت کی تلاش میں خود نکل کھڑے ہوں، تو ان کو بھلا کوئی ہرا سکتا ہے کیا؟ ان کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دنیا کی بڑی سی بڑی قوت بھی ان کو شکست نہیں دے سکتی جن کے اندر جذبہ شہادت ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ شہادت ہمارے اندر پیدا کرے، اور جذبہ جو ایمان کا جو جذبہ ہے اس کو اور مضبوط کر دے۔ آج کا سبق یہاں جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔